ایک مثل مشہور ہے، بدنام تو ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. یہی حال منیر عباس کا ہے. وہ فقط شہرت پانے کے لیے کبھی کس گستاخ کے چڈوں میں گھستا ہے، کبھی کس گستاخ کے چڈوں میں گھستا ہے. پچھلے دنوں میں وہ غالی رافسی حسن اللہ یاری کے پاس گیا ہے اور وہاں پر اس کی موجودگی میں حسن اللہ یاری نے صحابہ کرام پر طرح طرح کے حملے کیے. سیدنا صدیق اکبر کو کافر تک کہا ہے اس کی موجودگی میں، لیکن یہ گائے بن کے بیٹھا رہا ہے، کوئی بات نہ کر سکا وہاں پر، اور نہ ہی یہ بات کرنا چاہتا ہے. یہ تو فقط شہرت چاہتا ہے. بس کسی مشہور شخص کے ساتھ ویڈیو کے اندر میری تصویر آ جائے، نام آ جائے، مشہوری ہو جائے گی. 2 دن قبل یہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس گیا ہے. وہاں پر اس کی موجودگی میں انجینئر محمد علی مرزا نے صحابہ کرام کے خلاف تبرئے کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مرتبہ اس نے گستاخی کی ہے. مجھے خود اپنے آپ سے اختلاف ہے، مجھے اپنے ضمیر سے کئی معاملات میں اختلاف ہے کہ میں اس شخص کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہوں، لیکن میں علمی طور پہ چونکہ قائل ہوں، میں اپنے نفس پہ جبر کر کے رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہوں. تو مجھے تو اپنے آپ سے بھی اختلاف ہے، تو میں اپنے اختلاف کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے بکواس کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ میں بنو امیہ کو دفن کر چکا ہوں، مردہ لاشوں کو اب نہیں چھیڑنا چاہتا. کہ ہم نے لائیو سیشنز میں بین کیا ہوا ہے، کوئی ہم جواب نہیں دیتے. ہم تو یار بنو امیہ کو مار چکے ہیں، اب تو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان مرے ہوئی لاشوں کو ڈسکس کریں. میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ، میں نہیں ڈسکس کرتا، لیکن آج کل کو کوئی پھر ایک کمپین اٹھائیں کہ یہ معاویہ دا گستاخ ہے، میں اگلی اتوار پھر ٹھوک دے مگا. سیدھی سی گل ہے. اور نہیں بولیں گے، میں نہیں بولاں گا. کدھر بلال بتاؤ کتنے لائیو سیشن میں سوال آتے ہیں، 1 سال ہو گیا ایک جواب بھی نہیں دیا. تو بریلویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہر مولوی اٹھ کے مجھے گستاخ کہتا ہے تو پھر میں اس کو جواب دیتا ہوں. اب شیعہ بھی جہاں پہ کوئی اس طریقے سے ہنگامہ کھڑا کریں گے تو وہ باتیں ریپیٹ کروں گا، لیکن ویڈیوز ریکارڈ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ صرف میری ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں سنیت کے لیے کیا، نہ انہوں نے ناصبیت کے لیے کچھ کیا. اور جو کرتے بھی ہیں ان کا اشر یہ ہوتا ہے کہ داتا دربار جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ جوتے مارتے ہیں ان کو، یہ ان کی اوقات ہے. یہ اب بریلویت کا حال ہو گیا ہے کہ مفتی حنیف قریشی جب داتا دربار تقریر کرنے لگتا ہے تو اسے لوگ جوتیاں مارتے ہیں کہ تو رافضی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حنیف قریشی بنو امیہ کے خلاف نہیں بول سکتا، وہ اہل بیت کا دفاع نہیں کر سکتا. تو سرکار یہ سارے ٹھیکے میرے پاس ہیں. اس طرح کی محمد علی مرزا نے کئی بکواسات کی ہیں، لیکن یہ وہاں پر ایک جملہ تک بھی نہیں بول سکا. یہ بولتا کیسے؟ اس کو تو فقط شہرت چاہیے. گستاخیوں کے خلاف بولے، یہ تو خود گستاخ ہے. اس نے حضرت امیر معاویہ کی کئی مرتبہ گستاخی کی ہے، اور آل بیت کرام حضرت امام حسین کی عزتوں کے متعلق اس نے کہا کہ ان کی عزت کربلا کے اندر لوٹی گئی ہیں. تہذیب لکھنے والا امام شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی، صحیح روایت سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یزید کی کچہری میں بیویوں کی توہین ہوئی ہے. یہ صفحہ نمبر 205 ہے تہذیب و تہذیب کا. میں صفحہ بھی دکھاتا ہوں، کیمرے والے بھائی بھی اس کو کیچ کریں اور ملا کو دکھائیں کہ ملا کی آنکھوں پر یزیدی اینک چڑھی ہے کالے کلر کی. کالے کلر کی اینک اتارے اور حسینی نظر سے دیکھیں تو آپ کو تہذیب و تہذیب میں نظر آئے گا کہ حسین کی بیٹیوں کے ساتھ جب امام حسین کے وہ بچے ہوئے افراد اور خواتین یزید کے دربار میں آئے، ثم دخلوا علیہ فہنوہ بالفتح. سب سے پہلے جب خواتین کربلا اور امام حسین کا سر اور شہداء کے سر یزید کے دربار میں آئے، سب سے پہلے شام والے یزیدی انہیں اٹھ کے یزید کو فتح کی مبارک دی. فتح کی مبارک دینے کے بعد فقام رجل منهم احمر ازرق، ایک نیلی آنکھوں والا یزیدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ونظر الى وصیفہ من بناتہ، اور حسین کی بیٹی کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا. کس کو دیکھنے لگا؟ حسین کی بیٹی کو. آج ملا کہتا ہے ہماری سکیم پردہ بچاؤ سکیم ہے. ہم نے لوگوں کو پردہ سکھایا ہے، ہم نے لوگوں کو غیرت سکھائی ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ دیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو پردہ دیا ہے. ارے تیرے ابے کی کچہری میں تو حسین کی بیٹی پہ نظریں ڈالی گئی ہے، تو کہاں چھپتا ہے پردہ لے کے؟
हुसैन की बेटी की तरफ एक यजीदी नीली आंखों वाला देखने लगा। फकाला या अमीरुल मोमिनीना हबली हाजी, और यजीद को कहने लगा, यजीदी नीली आंखों वाला हुसैन की बेटी की तरफ देख के कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन यजीद, हुसैन की ए धी मैनू दे दे। दिफा करना तो इसका मकसूद ही नहीं है, ये तो फकत शोहरत चाहने के लिए गया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा चूंकि बहुत मशहूर शख्सियत है और उसकी वीडियो चूंकि बहुत वायरल होती है, तो उसकी वीडियो के अंदर मेरा भी नाम आएगा तो मेरी भी मशहूरी हो जाएगी कि मुनीर अब्बास भी किसी हस्ती का नाम है। वहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि ऐ मुनीर अब्बास, आप मेरे शागिर्द हैं, मैं आपका उस्ताद हूं, आप मेरे पास सीखने के लिए आए और ये सारा अला रहा है कि आप मेरे उस्ताद हैं। और उसने कहा कि इल्मी तौर पर मुझे नीचा कोई नहीं दिखा सकता, अगर इमाम अहमद रजा कब्र से उठाए, इब्ने तैमिया आ जाए और माजरत के साथ पीर मेहर अली शाह कब्र से उठाए, मुझे कोई भी इल्मी तौर पर नीचा नहीं कर सकता। देखिए, अगर हम इल्मी बहसें करेंगे इसका मतलब है हम कोई सीखने नहीं आए, हम एक दूसरे को नीचा दिखाए। तो नीचा तो मैं तुहानू दसिया है कि आला हजरत कब्र तो निकल आवन ते भावें इब्ने तैमिया निकल आवे ते भावें पीर मेहर अली शाह साहब निकल आवन, माजरत नाल इल्मी दलाइल है, इल्म दी दुनिया है, वो तो मैनू कोई नीवा नहीं कर सकता। मैं दस देंगा पीर मेहर अली शाह साहब ने किथे किथे दीन दे नाल जो कुछ किया है, उन्हें भी वस्ताई नू बिसबरी वसरा तो याली मदद साबित किया होया जे। मैं पूछना यार ये तो साबित होता यार, इतना पढ़ा लिखा बंदा अल मदद या नमाज अल मदद या सबर पे साबित करता है, तो वो छड़ दो, वो मुकाबला नहीं। मैं सिंपल एक गल कर रहा हूं समझाने, मैं टीचर हाँ, टीचर का काम है समझाना। अब देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसा जाहिल जो कहता है फखिर रान, जिसको अरबी में पट कहते हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, और कहता है दब, ये घास का नाम है और कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है। दब अरबी में लफ्ज दब है, ये अरबी लफ्ज दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को, ये अरबी का लफ्ज है, कुरान में भी आया ये लफ्ज दब। हालांकि ये तो सब जानते हैं कि दब घास ये पंजाबी में इस्तेमाल होता है, जो जानवरों को घास डाला जाता है। वो कहता है दब कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है और दब का माना घास है। हालांकि मैं चैलेंज करता हूं, कुरान पाक में दब माना घास कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जाहिल जो कहता है सैयद बमाना आका है और सैयद बमाना गुलाम है। पहले तो इसको समझ ले, सैयदीना लफ्ज है ये, सैयद कहते हैं गुलाम को। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। मैं इसको चैलेंज देता हूं कि किसी लुगत के अंदर सैयद बमाना गुलाम दिखा दे, मैं मुंह मांगा इनाम पेश करूंगा। ये जाहिल उस्ताद बना हुआ है और मुनीर अब्बास उसका शागिर्द बना हुआ है, वो तरह तरह की बकवासात कर रहा है, लेकिन ये चुप होकर बैठा हुआ है, सर हिला रहा है। अब इससे नुकसान क्या होता है? मैंने खुद हसन अल्लाह यारी के कमेंट के अंदर देखा था, कोई बंदा कमेंट दे रहा था कि आज शिया मजहब की हक्कानियत हम पर वाज़े हो गई है और सुन्नी मजहब का बुतलान हम पर वाज़े हो गया। आप इसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के क्लिप को देखें, इसके अंदर कितने बंदों ने तबसरा किया कि आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की हक्कानियत हम पर वाज़े हो गई है। और कोई कमेंट दे रहा था कि अगर इस तरह के संजीदा होकर लोग आए तो ये शिरक वाला मजहब सारा खत्म हो जाए और सारे के सारे लोग तौहीद पर आ जाएं। ये सारे के सारे अहले सुन्नत के मजहब से बेजार हो रहे हैं और बदजन हो रहे हैं। कराने वाला कौन है? लेकिन इसको क्या है, ये तो फकत अपने छोले बेचना चाहता है, इसको तो फकत अपनी शोहरत चाहिए। कोई बदमजहब होता है तो हो जाए, कोई मुर्तद होता है तो हो जाए, इसे क्या लगे। अब लोगों को तो नहीं ना पता कि ये आलिम नहीं है, जाहिल कट्टा है, इसको तो फारसी कायदा भी नहीं आता। काफी अरसा पहले मैंने इसको चैलेंज दिया था कि तू मेरे सामने आ, कुदूरी के 10 मसलों में से एक मसला सही बता जा, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा और शिकस्त भी अपने हाथों से लग कर दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये हलाली है, इसके अंदर जुर्रत है, आज 4 जनवरी को मैं ये ऐलान कर रहा हूं और 1 हफ्ते का मौका इसे देता हूं। 11 जनवरी तक तू फकत मेरे सामने आकर अरबी का एक सफा फकत इबारत पढ़ दे, फतह मैं तेरे नाम लिख दूंगा। चलो ये बात भी भारी है, मजीद आसान कर देता हूं। दरसे निजामी के अंदर फिक़ह की जो पहली किताब पढ़ाई जाती है, यानी बिल्कुल अव्वल शुरू में, कुदूरी शरीफ, वो कुदूरी शरीफ हफ्ते का मौका दे रहा हूं तुझे,
تو کسی عالم کے پاس اس کو پڑھ لے، یا خود مطالعہ خود تو خیر نہیں کر سکتا، کسی عالم کے پاس پڑھ لے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ ایک ہفتے کے بعد میرے سامنے بیٹھ، قدوری کے 10 مسئلے متن سے میں پوچھوں گا، اگر وہ 10 مسئلے قدوری کے متن سے تو نے حل کر دیے، قدوری کا متن تو نے سمجھا دیا، 10 مسئلوں میں سے فقط ایک بتا دیا، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا۔ اور میں نے اس کو چیلنج دیا تھا، تو میرے سامنے آ، عربی کتاب کا ایک صفحہ میرے سامنے عبارت پڑھ، 50,000 روپیہ نقد انعام بھی دوں گا اور اپنی شکست بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دوں گا۔ باقی رہے یہ 3 مناظر جو نئے مناظر تیار ہو رہے ہیں، یوسف رضوی ٹوکا، عبدالحمید خانے والی اور منیر عباس، ان کے اندر مناظرے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، ان کے لیے بہت سستا پیکج ناچیز دے رہا ہے۔ یہ تینوں فقط ناچیز کے سامنے آ کر بیٹھے اور فقط عربی کا ایک صفحہ عبارت پڑھیں، ناچیز 50,000 روپیہ نقد انعام بھی پیش کرے گا اور اپنی شکست اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گا۔ لیکن مجھے پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ مرتے مر سکتے ہیں لیکن ناچیز کے سامنے ایک عربی کا صفحہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی یہ مناظرے کریں گے، یہ فقط سستی شہرت چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم ناچیز کے ساتھ اس مسئلہ پر کلام کرنا چاہے، ناچیز ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ اپنے اس موقف کو ثابت کرے گا۔ باقی رہے یہ 3 مناظر جو نئے مناظر تیار ہو رہے ہیں، یوسف رضوی ٹوکا، عبدالحمید خانے والی اور منیر عباس، ان کے اندر مناظرے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، ان کے لیے بہت سستا پیکج ناچیز دے رہا ہے۔ یہ تینوں فقط ناچیز کے سامنے آ کر بیٹھے اور فقط عربی کا ایک صفحہ عبارت پڑھیں، ناچیز 50,000 روپیہ نقد انعام بھی پیش کرے گا اور اپنی شکست اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گا۔ لیکن مجھے پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ مرتے مر سکتے ہیں لیکن ناچیز کے سامنے ایک عربی کا صفحہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی یہ مناظرے کریں گے، یہ فقط سستی شہرت چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم ناچیز کے ساتھ اس مسئلہ پر کلام کرنا چاہے، ناچیز ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ اپنے اس موقف کو ثابت کرے گا۔ اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ لیکن اب لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے کہ جب یہ جبہ دستار اور اس طرح کی وضاقتہ بنا کر جاتا ہے اور بریلویوں کا امام بن کر جاتا ہے، بدمذہبوں کے سامنے جب یہ نہیں بول سکتا تو اس وجہ سے لوگ اہل سنت مذہب سے بدظن ہو رہے ہیں۔ لیکن اسے کیا پرواہ، کوئی کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، بدمذہب ہوتا ہے، ہو جائے، اسے فقط اپنی شہرت چاہیے، یہ فقط اپنے چھولے بیچنا چاہتا ہے اور اپنی عزت اور اپنا وقار چاہتا ہے۔ اب قیمت کیا ملی جی؟ پہلے دن مجھے ایک دوست نے لنک بھیجا، اس وقت تھمنیل کے اوپر لکھا تھا منیر بھائی کے ساتھ علمی مباحثہ، لیکن جب انجینئر محمد علی مرزا پر یہ بات کھلی کہ یہ میرا پیٹو بھائی ہے، جس ہیر کے پاس میں رہ کر تربیت پاتا رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کا اور بنو امیہ کا گستاخ بنا ہوں، جس استاد نے مجھے یہ سکھایا ہے، یہ بھی اس دربار پر پلتا رہا ہے اور یہ بھی اسی ہیر کے شیر سے پلا ہے، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ اس وقت اس نے دوبارہ لکھا اپنے تھمنیل پر مفتی منیر چشتی حفظہ اللہ تعالی۔ اب دیکھیں یہ انجینئر محمد علی مرزا جو صحابہ کرام کے خلاف تبرئے کرتا ہے، پیر مہر علی شاہ سرکار کو مشرک کہتا ہے، امام احمد رضا کو مشرک کہتا ہے، لیکن اس کو مفتی بھی کہہ رہا ہے حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس طرح کی دعائیں بھی دے رہا ہے۔ جس کی نظر میں خدا رسول کی وقت نہیں ہے، اس کی نظر میں منیر عباس کی وقت کیوں ہے؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا خدا تعالیٰ کے خلاف بکواس کرتا ہے، انبیاء کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور کتنے کلپوں کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے چھوکرا، حضور کو چھوکرا کہتا ہے، لیکن اس کو مفتی بھی کہہ رہا ہے، حفظہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ ہم استاد بھائی ہیں اور پیر بھائی ہیں۔ مرزا کئی دفعہ اقرار کر چکا ہے کہ میں نے ساری کی ساری تربیت منیر عباس کے پیر سے پائی ہے، یہ سن لیں۔ اللہ ماشاءاللہ، یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا
پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں. یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آ گئی نا, اور ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ پیری مریدی مزار پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ, صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. باقی پورا سسٹم ان کا وہی چل رہا تھا. ایک بات ہضم نہیں ہوئی ہے, کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں نکلا ہے جس کو کوئی پھل نہیں لگتا, اور کیا کیا نام ان کے رکھے. مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو, کیونکہ وہ بڑی چیپلی دنیا سے گئے ہیں, اتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی, وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے, کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ 2 ڈویژنز ہو چکی بھی تھی. یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے. اور میری ان سے ملاقات بھی 2007 میں ہوئی ہے. میری ہدایت کا سبب بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. یہ ان کی کلاس کی 3 کتابیں ہیں. پیری مریدی کی شرعی حیثیت, الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, اور جس کے اندر انہوں نے یہ فتول غیب کی ساری وہ چیزیں دی ہیں, اور اعانت اور استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا, اس کی شرعی حیثیت. یہ 3 کتابیں اگر آپ کو موقع ملے, میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی. کبھی آپ اسلام آباد آپ کا جانا ہو G11 میں, گولڈا شریف جائیں آپ, پیر نصیر الدین صاحب کی قبر پر تو ضرور جائیں. ٹھیک ہے, ایک مواحد آدمی تھا, ان کے لیے دعا کریں وہاں. اور وہاں جو بعض سٹال لگے ہوئے ہیں ادھر سے ان کی وہ آپ کو یہ کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور. اب منیر عباس واپس آ کر خوشی منا رہا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر چشتی صاحب کے خلاف بکواسات کرائی. میں پوچھتا ہوں, وہاں پر تو خدا محفوظ نہیں ہے, وہاں پر تو انبیاء محفوظ نہیں ہے, صحابہ محفوظ نہیں ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کئی دفعہ چھوکرا کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر کوئی لفظ ہمارے متعلق کہہ دے تو کوئی بعید نہیں ہے, لیکن اس کی اپنی قابلیت دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے اے منیر عباس, چشتی صاحب کو لوگ علماء کے حلقوں میں جانتے ہیں لیکن اہل علم کے حلقوں میں کوئی بھی نہیں جانتا. اور ہمارے ایک لاہور کے بڑے مشہور ناسبی مولوی صاحب ہیں مفتی فضل چشتی نام کے. یار وہ تو ناسبی بھی نہیں ہے, اس کے تو اسلام میں بھی شک ہے. وہ تو اتنی گالیاں نکالتا ہے, اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات بھی کرے. ان کو کون جانتا ہے؟ وہ آپ لوگ علماء کے حلقے میں ان کو جانا جاتا ہے, ورنہ ان کی کیا اوقات ہے وہ آپ کو پتا ہے. علمی حلقوں میں تو کوئی بھی ان کو اس طریقے سے وہ نہ ان کی کوئی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے, نہ کوئی ایسا ہے کہ ان کو کوئی اہمیت دے. اب اس کی جہالت دیکھیں, کہتا ہے علم کے حلقوں میں نہیں جانے جاتے, علماء کے حلقوں میں جانے جاتے ہیں. علماء کا حلقہ ہی تو علم کا حلقہ ہے, لیکن تیری نظر میں جو علم ہے, منیر عباس کی نظر میں جو علم ہے وہ انگریزی تعلیم ہے. ان حلقوں میں ہم ناآشنا ہی اچھے ہیں. اور منیر عباس کے 2 بیٹے ہیں, بڑا بیٹا 10ویں پڑھتا ہے اور چھوٹا بیٹا 2ری جماعت پڑھتا ہے, لیکن قرآن کی تعلیم ان کو بالکل ہی نہیں دی گئی. تمہاری نظر میں انگریز کی تعلیم اعلیٰ ہے, تم کہتے ہو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فلاں انگلستان چلا گیا. تمہاری نظر میں انگریز کی تعلیم اعلیٰ ہے اور تم انگریز کی تعلیم کو علم کہتے ہو. ہم ایسی تعلیم سے دوری بہتر ہیں, ایسے علم سے دوری بہتر ہے. ہمارے پاس علم کا حلقہ جو ہے قرآن حدیث کا ہے, اور اس کے اندر الحمدللہ چشتی صاحب کا نام ہے.